یہ کہانی ایک زید نامی نوجوان کی ہے جو مکے کے ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ قریش کے عام نوجوانوں کی طرح زندگی گزار رہا تھا، مگر اس کا دل ہمیشہ کسی انجان حقیقت کی تلاش میں بے چین رہتا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ آس پاس کے لوگ لات، عزا اور منات جیسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے منتیں مانگتے ہیں اور انہی سے مدد طلب کرتے ہیں، مگر زید کو ہمیشہ یہ خیال ستاتا رہتا تھا کہ واقعی یہ پتھر بنے ہوئے بت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک دن جب اس نے دیکھا کہ اس قبیلے کے کچھ افراد غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں اور کمزوروں کا حق مار رہے ہیں، تو اس کا دل زیادہ بے چین ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ بت واقعی خدا کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر کیوں ان کے بیچارے ظلم کر رہے ہیں۔ زید کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ مکہ سے باہر وادیوں اور پہاڑوں میں نکل جاتا تھا۔ وہ راتوں کو آسمان کو تکتا اور سوچتا، یہ چمکتے ستارے، یہ چاند اور سورج، یہ سب کس نے تخلیق کی ہیں؟ اگر یہ بتوں نے سب کچھ بنایا ہے تو کیا یہ خود بے جان؟ ایک رات جب وہ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ کے نام کا ذکر کر رہے ہیں، مگر وہ بہت کم تھے۔ ان میں ورقہ بن نوفل بھی تھے جو اہل کتاب سے تھے۔ زید نے پوچھا، اے ورقہ، کیا واقعی یہ بت خدا ہیں؟ وہ مسکرائے اور بولے، نہیں اے نوجوان، یہ دنیا ایک سچے رب کی تخلیق ہے جو نظر نہیں آتا، نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کسی کا شریک ہے۔ یہ سن کر زید دل میں روشنی سے بھر گیا، مگر اس سے اب بھی مکمل سچائی کی تلاش تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ جو مذہب اس کے قبیلے میں رائج ہے وہ سچا نہیں ہے، مگر اس اصل حقیقت کیا ہے؟ زید نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے یہ سوالات کرنا شروع کر دیے، مگر اسے خاموش کرا دیا جاتا تھا۔ قریش کے سرداروں کو یہ باتیں ناپسند تھیں۔ وہ کہتے تھے، یہ ہمارے آباء و اجداد کے طریقہ ہے، تم کون ہوتے ہو اسے بدلنے والے؟ مگر زید کی جستجو جاری رہی۔ وہ تنہائی میں اللہ کو پکارتا، اے سچے رب، اگر تو ہے تو مجھے راستہ دکھا۔ یہ جستجو کچھ سالوں کے بعد کہ ایک نوجوان کے دل میں بھی جاگ اٹھی، اور وہ کوئی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔